اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کے مسائل کے حوالے سے ایک باقاعدہ طور پہ میرے چینل پہ سیریز چل رہی ہے، اور یہ اسی کے حوالے سے ایک اور ویڈیو ہے کہ جس میں ہم تراویح کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے روزے کے تمام مسائل کو ڈسکس کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ ویڈیوز پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یا آئی بٹن پہ کلک کر کے۔ اب ہم آج تراویح کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم ٹوٹل معلومات انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگوں کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ تراویح کی اصل شرعی حیثیت کیا ہے، تراویح کیسے ثابت ہوتی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے، امام کے پیچھے پڑھنا جماعت کے ساتھ زیادہ بہتر ہے یا پھر اکیلے تنہا پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو کا مواد بھی اور آج کی اس ویڈیو کی ڈسکشن بھی میں مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی اس بہت ہی بہترین کتاب احکام روزہ تراویح اعتکاف اور عید سے کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں ہر ویڈیو کی طرح یہی کہوں گا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ ہر روزہ دار کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب بغیر کسی دیر کے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تراویح آخر شرعی حیثیت کیا ہے؟ تراویح سنت موقدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کو اگر پڑھا جائے تو یہ بہت ثواب کا کام ہے، اور یہ شریعت کو پسند ہے کہ پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی اس کو ترک کر دیتا ہے ایک دو بار بغیر کسی وجہ کے بھی اگر ترک کرتا ہے تو وہ کوئی گناہ گار نہیں ہوتا، بس اس نے شرعی پوائنٹ آف ویو سے ایک ناپسندیدہ کام کیا۔ مگر اگر کوئی شخص اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر وہ ضرور گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو ثبوت ہے وہ صحیح احادیث سے ہے، جیسے کہ یہاں پہ بھی ایک حدیث ذکر ہے بابو کتاب صلاۃ تراویح سے، جو حضرت امام بخاری نے باندھا ہے، اور وہ کیا حدیث ہے کہ بے شک حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں قیام تراویح کے سلسلے میں فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے حالت ایمان اور اللہ کی رضا کے حصول کی نیت سے اپنی نفس کے احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا تو اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس حدیث سے نہ صرف نماز تراویح کا ثبوت ملتا ہے بلکہ اس کی فضیلت کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ آ جاتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا اختلاف جو ہوتا ہے کہ یہ تراویح کی ہمیں 8 رکعات پڑھنی ہے یا پھر 20 رکعات پڑھنی ہے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں کسی صحیح حدیث میں کوئی تعداد منقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی نہیں ہے۔ ہر حدیث میں، جیسے کہ یہاں پہ بھی ذکر ہے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں تھا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ نماز تراویح تو پڑھنی ہے، لیکن کتنی پڑھنی ہے اس کا عدد ذکر نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ 8 رکعات پڑھنے کا کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا بھی جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی محدثین نے درج ذیل حدیث کو کتاب التراویح کے ضمن میں لائے ہیں۔ یعنی ایک حدیث یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، بیان ہو رہی ہے، جس کو بہت سارے محدثین نے کتاب التراویح یعنی تراویح کے چیپٹر میں ہی ذکر کیا ہے۔ اور وہ کیا حدیث ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیا تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ آپ پہلے 4 رکعات پڑھتے، بس تم ان کی خوبصورتی اور طوالت کا نہ پوچھو کہ اس کی کیا شان تھی، پھر مزید 4 رکعات پڑھتے تو بس تم ان کی خوبصورتی اور طوالت کا نہ پوچھو کہ اس کی کیا شان تھی، پھر 3 رکعات وتر پڑھتے۔ اب اس حدیث سے اگر بظاہر دیکھا جائے تو جو استدلال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 4 رکعات پڑھتے تھے، پھر 4 رکعات پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعات تراویح پڑھنی ہے۔ لیکن
جو جمہور علماء کرام ہیں، یعنی کہ جو اکثریت ہے علماء کرام کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کو اگرچہ محدثین نے کتاب التراویح میں ذکر کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ جو حدیث ہے یہ تراویح کے بارے میں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو نماز تہجد کے بارے میں ہے، کیونکہ خود حضرت بی بی عائشہ کے جو اس کے اندر الفاظ موجود ہیں، فی رمضان ولا فی غیرہ، یعنی رمضان اور غیر رمضان میں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نماز تہجد کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ تراویح تو صرف پڑھی ہی رمضان میں جاتی ہے، جبکہ یہاں جس نماز کی، جن رکعتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ تو رمضان کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، تو اس میں تراویح نہیں بلکہ تہجد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ جو اس کو جو دلیل بناتے ہوئے 8 رکعت کا بولتے ہیں، وہ اکثر وہ لوگ ہیں جو وطر کی بھی 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کے آپ 8 تراویح تو بول رہے ہو، لیکن اس حدیث کو بنیاد بنا کے آپ 3 وطر پہ کیوں عمل نہیں کرتے، وطر کیوں 1 رکعت پڑھتے ہو؟ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آ جاتا ہے ہمارا موقف کہ 20 رکعت کیوں پڑھنی ہے، جو اکثریت مسلمین کا جو موقف ہے، زیادہ تر مسلمانوں نے جس کو اختیار کیا ہوا ہے، اس کی بنیاد صحابہ کرام کا عمل ہے، کیونکہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور سے کسی صحیح حدیث میں کوئی عدد منقول ہی نہیں ہے تو پھر 20 رکعت کیوں ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں؟ تو ہم پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ جنہوں نے حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کا کیا عمل رہا، اس کو فالو کرنا اب ہمارے لیے ضروری ہوا، اور اس کے بارے میں تقریباً 15 دلائل اس کتاب کے اندر موجود ہیں، جن میں سے میں چند ویڈیو کی طوالت کو دیکھتے ہوئے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں تراویح کی 20 رکعت اور وطر پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 20 تراویح اور 3 وطر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حسین بیہقی جو ہے، حضرت امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت شتیر بن شکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی کے صحبت یافتہ ہے، ان سے یہ مروی ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، بلکہ اس کی جماعت بھی کروایا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر 4290 نمبر حدیث ہے یہ۔ اور اس سے بھی نہ صرف تراویح کی 20 رکعت ثابت ہوتی ہے، بلکہ تراویح کی جماعت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور جو دلیل بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے جاننا، وہ ہے علماء جو اکابرین ہیں، جو بڑے علماء کرام ہیں، ان کی کیا رائے ہے تراویح کی رکعات کے سلسلے میں، وہ بھی ہم یہاں سے جان لیتے ہیں کہ حضرت ابن رشد مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکابرین نے ان رکعات کی تعداد کے مختار قول کے سلسلے میں اختلاف کیا، جن کے ساتھ لوگ رمضان میں قیام کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اپنے 2 اقوال میں سے ایک کے مطابق امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وطر کے علاوہ 20 رکعتوں کے ساتھ قیام کو پسند فرمایا۔ جتنے بھی 4 ائمہ کرام ہیں جن کی بڑی فقہ آج اس دنیا میں مسلمان فالو کرتے ہیں، ان کے اقوال یہی ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائیں گی۔ اور جو 2 اقوال امام مالک کے ذکر ہوئے ہیں، پہلا قول 20 رکعت کا اور دوسرا قول 36 رکعتوں کا ہے، جس میں سے زیادہ جو افضل قول ہے وہ 20 رکعتوں کا ہی ہے۔ اور اسی پر نہ صرف 4 ائمہ فقہائے کرام کا، 4 مجتہدین کا عمل ہے، بلکہ اکثریت مسلمان کا بھی اسی پر عمل ہے۔ اور اسی طرح امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل علم نے قیام رمضان کے سلسلے میں رکعات تراویح کی تعداد میں اختلاف فرمایا، چنانچہ بعض کی رائے میں وطر سمیت
41 रकातें पढ़ी। और उनके नज़दीक उनके ज़माने में अहले मदीना का अमल भी इसी पर था, यानी अहले मदीना भी 41 पढ़ा करते थे वितर को मिला के। और अक्सर अहले इल्म इस मजहब पर हैं जो हज़रत उमर और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और दोनों के अलावा असहाबे नबी रदी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायत किया गया है, यानी 20 रकातें। इमाम तिरमिजी फरमा रहे हैं कि हज़रत उमर और हज़रत अली और आपके अलावा सहाबे नबी से भी यही कौल मनकूल है कि 20 रकातें पढ़ी जाएंगी। और इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने अपने शहर मक्का में यही पाया कि लोग 20 रकातें पढ़ते थे। तो आप खुद मुलाहिजा करें कि कितने पावरफुल दलाइल हमारे पास मौजूद हैं 20 रकात पढ़ने के। और हमें चाहिए कि हम 20 ही रकात पढ़ें, ना कि बहाने बना के 8 कर लें रकात को। बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि जो तरावी को बिदत कह देते हैं कि सिरे से साबित ही नहीं है, ये तो बाद वालों की इजाद है। जबकि हमने जिक्र किया कि बाकायदा हजरत बीबी आयशा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी पढ़ा करते थे। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि सही मानों में इल्म दीन सीखें ताकि इस तरीके की अहमकाना बातों से बच सके। और यहाँ पे भी यही बात जिक्र है कि जो मैंने आखिरी 2 दलाइल दिए हैं उनसे ये मुलाहिजा कर सकते हैं कि इनमें से किसी ने 8 रकात तरावी और अदवार साबिका में से किसी में भी इसके मुसलमानों में राइज होने का जिक्र तक नहीं फरमाया। इसका जिससे साबित हुआ कि सय्यदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हो की 11 रकात वाली हदीस जो हमने जिक्र की है वो तरावी के बारे में नहीं बल्कि तहज्जुद के बारे में। इन दलाइल से भी और उलमाए कराम के मुहद्दिसीन के अकाबिरीन के इन अकवाल से भी ये बात साबित हो जाती है कि वो जो हज़रत बीबी आयशा वाली हदीस है वो तरावी के बारे में नहीं है, लिहाजा 8 नहीं पढ़नी, 20 रकात पढ़नी है। अब हम चंद और मसाइल को डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ी जो गलत फहमी है, मिसकंसेप्शन है, वो ये पाई जाती है कि औरतें कहती हैं कि ये जो तरावी है वो सिर्फ मर्दों की नमाज है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मर्द और औरत दोनों की नमाज है, क्योंकि इसके हवाले से 2 रिवायात हमें देखनी चाहिए। और वो क्या रिवायात है कि हज़रत हिशाम बिन उर्वा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि बेशक हज़रत उमर बिन खत्ताब ने लोगों को माह रमज़ान में तरावी में बाजमात क़याम पर जमा किया। मर्दों को हज़रत अबी बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु और औरतों को सुलेमान बिन हस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत पर जमा किया। यानी बाकायदा तौर पे हज़रत उमर फ़ारूक ने जमात में जमा किया है, औरतों को भी और मर्दों को भी, और दोनों के अलग अलग इमाम भी बनाए हैं। इसी तरीके से और हदीस भी यहाँ पे इसी मफहूम के साथ मौजूद है। तो इससे पता चलता है कि ना सिर्फ सहाबियात बल्कि ताबईयात भी जो है वो भी तरावी को बाकायदा तौर पे पढ़ा करती थी। तो ख़वातीन को चाहिए कि बहाने बना के इसको छोड़ा ना जाए, बल्कि इसको पढ़ के रमज़ान की असल जो अफादियत है और जो अल्लाह की रज़ा हमने हासिल करनी है उसको हासिल किया जाए। अब बात आ जाती है तरावी की जमात के हवाले से। तरावी की जो जमात है वो सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है। इसका मतलब ये है कि अगर चंद लोग भी तरावी की जमात कायम कर लेते हैं तो तमाम लोगों से ये जो सुन्नत मौक़दा होना है कि जमात का ये साकित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इलाका है उसमें चंद लोग नमाज जमात के साथ पढ़ लेते हैं तरावी की, तो जो नहीं पढ़ रहा जमात के साथ उस पर कोई तानो तशनी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर इसको कोई भी नहीं पढ़ रहा जमात के साथ और इसको छोड़ने की सबने आदत बना ली है कि जमात होती ही नहीं है तरावी की, तो फिर जो है तमाम लोग गुनाहगार हो सकते हैं। अब इसकी दलील क्या है? दलील तो ज़ाहिर सी बात है सबको चाहिए होती है। इसमें दलील ये है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैं रमज़ान की रात में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मस्जिद में गया तो वहाँ लोगों को मुख्तलिफ टोलियों में नमाज तरावी अदा करते हुए देखा। चुनाचे कोई अकेला पढ़ रहा था और कोई एक जमात की नमाज पढ़ रहा था। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरी राय है कि अगर मैं इन तमाम को एक कारी की इमामत में जमा करूं तो बहुत बेहतर होगा। फिर आपने इसका पुख्ता इरादा फरमा लिया। चुनाचे उन्हें हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत में जमा कर दिया।
پھر میں کسی دوسری رات آپ کے ساتھ مسجد کی جانب گیا تو دیکھا کہ لوگ اپنے قاری یعنی امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذا، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو دیکھیں اس روایت سے نماز تراویح کا ثبوت بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ جماعت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے گھر پہ تنہا پڑھ رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ یہ فرض نماز کی جماعت کی طرح واجب نہیں ہے، جیسا کہ خود حضرت عمر فاروق اس جماعت میں شریک نہیں تھے، بلکہ وہ تو جیسے ان کا قول ذکر ہے کہ پیچھے سے انہوں نے یہ کمنٹ دیا کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اور ایک اور چیز اس حدیث کے حوالے سے قابل غور ہے، جیسے کہ یہاں پہ ذکر ہے کہ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر اس نئے کام کو ایجاد اور لوگوں میں نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں جس سے دین کو تقویت اور ترقی حاصل ہو۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں، ہر چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں، ہر چیز کو جو ہے گناہ والا کام کہہ دیتے ہیں، بدعت بدعت کلو بدعت دلالہ کلو بدعت دلالہ کے جو ہے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں ہر کسی کے اوپر۔ جبکہ اگر ہم یہاں پہ غور کریں تو ایک صحابی جو خود خلفائے راشدین میں سے ہے، انہوں نے نہ صرف ایک بدعت کو ایجاد کیا بلکہ اس کو رائج بھی کیا۔ اور اگر ہم آگے بڑھیں تو اسی حاصل کردہ اصول کی بنا پر مساجد کی پختگی، ان پر گنبد و مینار، انہیں خوبصورت بنانا، دینی مدارس کا قیام، ان کے تعلیمی سالوں کی تعداد، ان کے لیے نصاب کا انتخاب، نمازوں کی جماعت کے اوقات کی تخصیص وغیرہ کو جائز رکھا گیا ہے۔ مطلب ان کو بھائی اگر اس چیز کو بدعت بنا کے بند کیا جا رہا ہے تو یہ بھی جو یہاں پر کام جو امور ڈسکس ہوئے ہیں ان کو بھی پھر کلو بدعت دلالہ کے اصول کے تحت ڈالنا چاہیے، جبکہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اور اگلی بات کیا ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر ایجاد کردہ نیا کام برا نہیں ہوتا بلکہ بلحاظ نیت حسنہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر علماء اسلام نے بدعت کی دو بڑی اقسام میں تقسیم فرمائی ہے، چنانچہ جو تعلیم قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہوگی، اور جو دین کی تقویت اور ترقی اور لوگوں کی نیکی کی جانب مائل کرنے والی بدعت ہو وہ بدعت حسنہ کہلائے گی، یعنی اچھی بدعت ہوگی۔ اور جو حدیث ہے نا جس کو سب سے زیادہ ایک ٹول بنایا جاتا ہے، جس کو ہتھیار بنایا جاتا ہے کہ کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار، یعنی کہ ہر بدعت دلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اس میں بھی بدعت سیئہ مراد ہے، یعنی بری بدعت مراد ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت تراویح کو بدعت فرمایا، اس سے مراد حسنہ ہے یعنی اچھی بدعت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اس سلسلے میں کافی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر بدعت کو جو بدعت دلالت ان کے اس میں پہلو میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس ایک ہی اسٹیمپ جو ہے ہر بدعت کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، تو یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ ورنہ جو ہماری جماعتوں کے اوقات ہیں، مسجد پہ گنبد اور مینار ہیں، جو قرآن پر لگے ہوئے اعراب ہیں، جو مدارس کا قیام ہے، جو ان میں نصاب کا قیام ہے، جو ان کے سالوں کے شروع اور ختم کرنے کا جو تمام چیزیں، یہ بھی ساری بدعتیں ہیں۔ اور بھی اگر گنوانا چاہیں تو ڈریسنگ ہے، ہماری ٹرانسپورٹ ہے، ہر چیز ایسی ہے کہ جو ایک نئی ایجاد ہے جو حضور کے دور میں نہیں تھی، تو کیا ساری دلالت اور ساری گمراہی ساری جہنم میں لے جانے والی ہو جائیں گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو صحیح طور پر سیکھیں، علماء کرام سے سیکھیں، نہ صرف خود کتابیں پڑھتے رہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر اور کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا جائے تو گھر میں بھی جماعت کی جا سکتی ہے، جبکہ جو مسجد والی جماعت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ افضل ہے، اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر گھر میں بھی جماعت کی تو وہ بھی جو ہے جائز ہے اور کی جا سکتی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بہت قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، تو ان کے جو والدین ہیں، اہل و عیال ہیں، وہ ان کو تراویح کے مصلی پہ کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے سے جو بالغ ہیں وہ ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز
فقہ حنفی کی روح سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور جو بہت ضروری مسئلہ ہے کہ جس پر ہمیں روشنی ڈالنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے تراویح پڑھنا پسند کرتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ تیزی سے پڑھا رہے ہوں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے شخص کو امام بنانا ہی صحیح نہیں ہے جو قرآن صحیح سے نہ پڑھ رہا ہو، بلکہ ایسے لوگوں نے یعلمون تعلمون صرف سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، کوئی الف عین حمزہ ہا کسی چیز کی کوئی صحیح سے جو ہے تلاوت نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس سلسلے میں اگر قرآن سمجھ ہی نہیں آ رہا، بالکل قرآن پڑھا ہی نہیں جا رہا صحیح سے، اور حتیٰ کہ معنی و مفہوم چینج ہو رہے ہیں، تو نماز ہو ہی نہیں رہی لوگوں کی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خوش الہان تیز پڑھنے والے اچھی قرات کرنے والے کو نہ امام بنائے، بلکہ صحیح پڑھنے والے کو درست پڑھنے والے کو امام بنایا جائے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے ہی نماز پڑھی جائے، اگرچہ 10-20 منٹ جو ہے زیادہ لگ جائے۔ اور ایک اور جو معاملہ ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ 3 روزہ تراویح 7 روزہ تراویح کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اب تراویح ہم پہ معاف ہو گئی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، جب تک رمضان ہے اس وقت تک تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید تراویح صرف اس کے لیے کہ جس کو روزہ رکھنا ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تراویح روزہ رکھا نہیں رکھا، تراویح پڑھنی ہے، تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ تو میں نے کوشش کیا آج کی اس ویڈیو میں کہ کافی ایسے جو مسائل ہیں کہ جو ہمارے نارملی پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کو ڈسکس کر لیا جائے۔ ویڈیو پسند آئی اور لائک ضرور کریں، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔